بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک میں ہم موجود ہیں یہاں استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ۔ کوشش رہی پورا رمضان کے قرآن مجید کے منتخب موضوعات کو آپ حضرات کی خدمت میں رکھیں اور حدیث کا بھی مطالعہ کریں۔ اسی سلسلے کو لے کر موجود ہیں اس سابق تشریف فرمائے جناب استاد جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ غام صاحب، آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں۔ آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ بدگمانی سے کیسے بچیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہم سب جانتے ہیں کہ احکام عشرہ بیان ہوئے ہیں، اسی میں سے ایک یہ حکم ہے۔ ارشاد فرمایا تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جسے تم جانتے نہ ہو، اس لیے کہ کان، آنکھ اور دل ان سب کی پرسش ہونی ہے۔ غام صاحب اپنی تفسیر البیان میں اس کی توضیح میں لکھتے ہیں یہ نواں حکم ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ بدگمانی کرے یا کسی پر الزام لگائے یا تحقیق کے بغیر کسی کے خلاف کوئی قدم اٹھائے یا محض شبہات پر افواہیں اڑائے یا اپنے پروردگار کی ذات و صفات اور احکام و ہدایات کے بارے میں ظنون و اوہام اور لاتعلق قیاسات پر مبنی کوئی نقطہ نظر اختیار کرے۔ قرآن نے متنبہ فرمایا ہے کہ اسے کوئی معمولی بات نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی سماعت و بصارت اور دل و دماغ ہر چیز کو ایک دن خدا کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے۔ یہی بات سورہ حجرات میں بھی سامنے آتی ہے۔ وہاں پر ارشاد فرمایا ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان سری گناہ ہوتے ہیں اور دوسروں کی ٹو میں نہ لگو۔ اس بات کی تفسیر مولانا امین حسن اصلاحی نے اپنی شرح آفاق میں بھی کی ہے۔ غامدی صاحب بھی لکھتے ہیں یہ برے گمانوں سے اجتناب کی ہدایت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے کسی بھائی کے بارے میں جو رتب و یابس گمان دل میں پیدا ہو جائے اس کو وہیں جگہ دے کر نہ بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ گمانوں کے زیادہ در پہ ہو گئے تو شدید اندیشہ ہے کہ کسی سری گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے جو تم کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ استاد امام مولانا امین حسن اصلاحی لکھتے ہیں اس سے تعلیم نکلی ہے کہ مومن کو بدگمانیوں کا مریض نہیں بن جانا چاہیے بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اگر کسی سے کوئی ایسی بات صادر ہو جو بدگمانی پیدا کرنے والی ہو تو حتی الامکان اس کی اچھی توجیہ کرے، اگر کوئی اچھی توجیہ نکل سکتی ہو۔ اس کے برے پہلو کو اسی شکل میں اختیار کرنا جائز ہے جب اس کی کوئی اچھی توجیہ نہ نکل سکے۔ اگر بدگمانی کے سزاوار سے آدمی کو خوشگمانی ہو تو یہ اس بات کے مقابل میں احون ہے کہ وہ کسی خوشگمانی کے حقدار سے بدگمانی رکھے۔ غامدی صاحب اس وقت اگر آپ پاکستانی قوم کی نفسیاتی تحلیل کریں، ویسے تو کسی شخص کی نفسیاتی تحلیل نہیں کرنی چاہیے، خود دین بتاتا ہے یہ بدگمانی ہے، لیکن قوموں کی بسا اوقات مزاج رویوں کی تحلیل دانشوروں کو، حکماء کو، فلاسفہ کو، علماء کو کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ ان کو توجہ دلا سکیں۔ اگر ہم پاکستانی قوم کی نفسیاتی تحلیل کریں تو ایک بات جو مرض کی طرح ہماری قوم میں سرایت کر چکی ہے وہ یہ بدگمانی کا مرض ہے، اور سب سے زیادہ اس کا ظہور سیاست کے میدان میں ہوتا ہے۔ ہم نے گزشتہ 5-7 سال میں یہ دیکھا کہ پاکستان میں ہر گھر کے اندر ایک دوسرے سے، چاہے وہ بیٹا ہو، باپ ہو، رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، کزنز ہو، محض اپنی سیاسی وابستگی کی بنیاد پر بدگمانیاں پیدا ہوئیں اور لوگوں نے ایک دوسرے کو باقاعدہ ایسے ایسے القاب اور ایسے ایسے نام دے دیے کہ جن سے ان کے دلوں، ان کی نیت اور ان کے محرکات کو باقاعدہ تقسیم کر دی گئی۔ کیا فرماتے ہیں کسی قوم میں جب یہ صدا پیدا ہو جائے تو اس کے کچھ پس منظر میں عوامل کار فرماتے ہیں کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے یا بس ایک محض مرض پیدا ہو گیا؟ اس سے بالکل واضح ہے کہ انفرادی زندگی میں جہاں تربیت کے مواقع ہوتے ہیں وہیں تربیت نہیں ہوئی۔ یعنی یہ معلوم ہی نہیں کیا جا سکا کہ رائے قائم کرنے کے کیا آداب ہیں اور کیا شرائط ہیں۔ کسی شخص کے بارے میں رائے قائم کیے بغیر آپ معاملہ نہیں کر سکتے۔ رائے قائم کریں گے تو شادی بیاہ کا فیصلہ کریں گے، رائے قائم کریں گے تو اپنے بچوں کے بارے میں کوئی پروگرام بنائیں گے، کسی چیز کو تدبیر کی صورت دیں گے۔ رائے تو ہر جگہ قائم کرنی ہے۔ آپ نے کاروبار کرنا ہے، رائے قائم کیے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ کسی کے ساتھ شراکت کرنی ہے، رائے قائم کریں گے۔ اپنے گھر میں کسی ہنرمند کو بلائیں گے، اس میں بھی رائے قائم کریں گے۔ تو ہر جگہ آپ کو کوئی رائے افراد کے بارے میں قائم کرنی ہوتی ہے۔ یہ رائے مبنی بر استدلال ہو، اس کے پیچھے جذبات کا طوفان نہ ہو، یہ محض کسی کی صورت دیکھ کر، کسی کے ظاہری افعال دیکھ کر قائم نہ کی جائے بلکہ ان بنیادوں پر قائم کی جائے جو بنیادیں واقعتاً رائے قائم کرنے کے لیے عقل و فطرت میں طے کی گئی ہیں۔ تو اگر رائے قائم کرنے کے اس عمل کی تربیت صحیح طریقے سے دی گئی ہو تو پھر سیاست میں بھی اس سے مختلف کوئی چیز ظاہر نہیں ہوگی۔ یہ تربیت نہیں دی گئی تو پھر ہر جگہ اس کا ظہور ہوگا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں صرف سیاست کے میدان میں لوگوں نے بدگمانیاں کی ہیں، افواہیں اڑائی ہیں، غلط چیزوں کو پھیلایا ہے، اپنے تعصبات کو حقائق کا نام دیا ہے،
اپنی ذاتی نفرت یا اپنی ذاتی محبت کو بنیاد بنا کر لوگوں پہ الزامات لگائے ہیں، یہ صرف سیاست ہی میں نہیں ہے، یہ ہماری عام زندگی میں بھی اسی طرح ہے۔ یعنی ہمارے گھروں میں آپ خواتین کے مابین جھگڑوں کو دیکھ لیں، میاں بیوی کے واقعات جب آپ کے سامنے آئیں گے، کہیں کوئی ان کے درمیان نزاع ہو جائے، بالکل یہی صورتحال ہوگی۔ اداروں میں دیکھ لیں، یعنی جہاں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں مذہبی اداروں میں، دینی اداروں میں، وہاں جڑ تلاش کی جائے تو بدگمانی ہوگی۔ اگر ہم خوشگمان ہیں ایک دوسرے کے بارے میں تو پھر یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ ہمارے درمیان تعلق، رابطہ ختم ہو جائے۔ ہم بیٹھے بٹھائے کسی شخص پر کوئی اتہام کر دیں، پھر تو تحقیق کے مراحل سے آدمی گزرے گا اگر کوئی بات اس نے فی الواقع کرنی ہے، یا اگر کوئی غلطی، کوئی کوتاہی سامنے آئے گی تو صحیح جگہ پر رکھ کر اس کی اصلاح کرنے کی جدوجہد کرے گا۔ یہ چیز چونکہ ہماری انفرادی زندگی میں تربیت نہیں پاتی، تو پھر جب سیاسی زندگی میں ہمیں بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہ دیکھیے کہ لوگوں نے ایک دوسرے کے نام رکھے، ذرا حالے کہ سری لفظوں میں قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یعنی کسی کو آپ فلاں جماعت سے تعلق کی وجہ سے یہ کہہ دیتے ہیں، کسی کو وہ کہہ دیتے ہیں، یہ چیزیں زبان پر بھی نہیں آنی چاہیے۔ یعنی میں اس وقت مثال کے طور پر بھی یہ پسند نہیں کروں گا کہ میں وہ الفاظ بولوں۔ تو اگر ایک آدمی فی الواقع خدا ترس ہے تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ افراد کے بارے میں کوئی بات کہنے کے کیا آداب اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے سورہ حجرات کی، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ہر وقت اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ بلکہ میں تو بارہا لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ پوری سورہ حجرات ہی ہر وقت لوگوں کے سامنے رہنی چاہیے۔ اس میں بہت باتیں کہی گئی ہیں، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اس کو بیان کیا گیا ہے، باہمی تعلقات میں کیا ہونا چاہیے، کوئی خبر دینے میں کیا ہونا چاہیے، خبر وصول کرنے میں کیا ہونا چاہیے، ہماری برادریوں اور تعلقات اور روابط میں کس جگہ ہمیں صحیح رویے کے ساتھ دوسروں سے معاملہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح غیبت ہے، اسی طرح تمسخر ہے، اسی طرح دوسروں کی مختلف صورتوں کا تجسس کرنا، ایک ایک چیز کو زیر بحث لا کر یہ بتایا گیا ہے کہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ اگر ان برائیوں میں پڑو گے تو تمہاری زندگی اختلال کا شکار ہو جائے گی۔ یہ جو تصویر آپ نے بیان کی ہے کہ گھروں میں لوگ جنگ و جدال برپا کر بیٹھے، بھائیوں میں بات کرنا مشکل ہو گیا، مجالس میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات میں مشکلات پیش آ گئیں، لوگوں نے اسی بنیاد پر آراء قائم کرنا شروع کر دی، مذہب میں بھی، دانش میں بھی، علم میں بھی۔ اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ سب چیزیں کیوں ہوئیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی باغ جذبات کے ہاتھ میں دے رکھی ہوئی ہے، اور جب ہمیں کسی شخص سے نفرت ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس میں کوئی خوبی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جب کسی شخص سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس میں کوئی خامی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر ہم قائم بالقسط ہوتے اور یہ جانتے کہ ہمیں انصاف کے ساتھ بات کرنی ہے اور ہر چیز کا انصاف کی روشنی میں جائزہ لینا ہے، تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اس طرح کے جنگ و جدال کی نوبت آ جاتی۔ جنگ و جدال کی نوبت کبھی شرفاء کے درمیان آراء کے معاملے میں آنی ہی نہیں چاہیے۔ ہمیں یہ تسلیم کر کے دنیا میں زندگی بسر کرنی چاہیے کہ یہاں مذہب میں، دین میں، علم میں، سائنس میں، فلسفے میں اور سیاست میں بھی لوگوں کے اذواق مختلف ہوں گے، رجحانات مختلف ہوں گے، سوچنے کا انداز مختلف ہوگا۔ اس میں ایک دوسرے کی رائے تبدیل کرنے کے لیے تبادلہ خیالات کرنا، استدلال کرنا، یہ تو انسانیت کا حسن ہے۔ لیکن یہ کہ میں یہ خیال کروں کہ چونکہ میں نے ایک رائے قائم کر لی ہے تو اب اس کے بعد دوسرا آدمی اگر مجھ سے مختلف رائے رکھتا ہے تو اس کو میں کوئی اہمیت ہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، یا میں اس کی کوئی دوسری اچھی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو یہ بڑی الم انگیز صورتحال ہے۔ اور کوئی شبہ نہیں کہ میں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ اس میں ہر شخص کو توجہ دلانی چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں لوگ روزے رکھ رہے ہیں، اپنی تطہیر اور اپنے تزکیے کو اہمیت دیتے ہوئے وہ ذرا اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ انہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے یا معاشی مقاصد کے لیے یا اپنے ذاتی مفادات کے لیے کہاں کہاں بے انصافی کی باتیں کی ہیں، کہاں کہاں بے انصافی کی باتیں کہی ہیں، کہاں کہاں بے انصافی کے اقدامات کیے ہیں، اور آراء قائم کرتے وقت کیا فی الواقع وہ سارے مقاصد سامنے رکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کیے ہیں۔
تو انہیں یہ اندازہ ہوگا کہ بہت بڑے پیمانے پر ہم نے ان سب چیزوں کی خلاف ورزیاں کی۔ بڑے پیمانے پر خلاف ورزی ہوئی ہے۔ ہماری قوم کو بالخصوص اس مہینے میں قرآن مجید کی اس نصیحت کو سامنے رکھنا چاہیے، اور بالعموم جس وقت ہم بہت زیادہ بحثیں کرتے ہیں اور اپنے سیاسی لیڈر کی برتری اور تفوق اور علوف ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر جب ہمارے سامنے اس کی کوئی غلطی آتی ہے تو اس کو تسلیم کرنا اصل میں اپنی انا، اپنی ایگو کو کمپرومائز کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اتنی آپ نے بحثیں کی ہوئی ہوتی ہیں انہی رشتہ داروں کے ساتھ، انہی کزن کے ساتھ، انہی بہن بھائیوں کے ساتھ، انہی دوستوں کے ساتھ، کہ پھر آدمی سوچتا ہے کہ اتنے 10 لوگ موجود تھے کہ میں ان کے سامنے جا کے بھی تسلیم کیسے کروں۔ لیکن اگر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بلند کرنا ہے تو اس رمضان ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان سب کو ایک میسج ہے، تھوڑی دیر کی جس کو کہتے ہیں نا کہ قربانی ہوتی ہے، ایک پیغام ہوتا ہے کہ جی میں نے آپ سے بہت زیادہ اس معاملات میں بحثیں کی، آپ کی نیت محرکات پر میں نے تبصرہ کیا، اور صرف آپ کے نہیں بلکہ لیڈر کے مطلب یہ بھی تو ہوتا ہے کہ جو سامنے بندہ موجود ہے اس کو تو چلیں آپ کر لیتے ہیں، وہ جو سامنے نہیں ہے وہ بھی کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، اس کی عزت کو چاہے جتنا پامال کرو، پیچھے بیٹھ کے فیس بک پہ گالیاں دو، کمنٹ لکھ دو، کوئی ہم نے یہ دیکھا ہے ہماری قوم میں جو بالکل اس وقت بالکل مرض کی طرح شکل اختیار کر گئی ہے کہ فیس بک پر ایسی باتیں لوگ لکھتے ہیں دوسروں کے بارے میں، ان کے محرکات کے بارے میں، جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی، اور محض اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی اگر نہیں ہے تو کچھ عمومی تاثر تو ایسے ہی نا، تو ہم نے اسی کی بنیاد پہ لکھ دی ہے۔ یہ بڑی شرمناک صورتحال ہے، یعنی ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار کے سامنے کیا جواب دے گا۔ یہاں پر تو آپ نے اس پر کوئی تبصرہ کر دیا، بعض موقعوں پر ریاست کے ادارے کوئی اقدام کر ڈالتے ہیں، لیکن خدا کی بارگاہ میں تو کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکے گی۔ اس لیے یہ بڑی برمحل نصیحت ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان اب ختم ہونے کو ہے، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی چیزوں کا جائزہ لیا جائے۔ یہ جو اعتکاف کی عبادت ہمارے ہاں مشروع کی گئی ہے وہ اسی مقصد سے ہے کہ آپ دنیا سے الگ ہو کے بیٹھ جائیں اور ذرا ایک نظر ڈال کر دیکھیں کہ آپ نے کاروبار میں، سیاست میں، معاملات میں، معاشرت میں کہاں کہاں حدود سے تجاوز کیا ہے، اور پھر اپنے آپ کو نصیحت کریں اور کوشش کریں کہ کسی چیز کا ازالہ کر سکتے ہیں تو کر لیں، کسی چیز پر معافی مانگ سکتے ہیں تو معافی مانگ لیں۔ قیامت کے دن حساب کے لیے پیش ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور کئی بار توجہ دلائی جا چکی ہے کہ اس میں لوگوں کے حقوق اگر پامال کیے ہیں، کوئی رہنما ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں، کوئی عالم ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں، کوئی شخص لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اٹھا ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں، اور ہمارے اعزاء اقربا، ہمارے دوستوں، احباب، ملنے والوں سب کے حقوق ہیں۔ ان میں سب سے بڑی چیز کیا ہے، سب سے بڑا حق کیا ہے؟ دوسروں کے بارے میں خوشگمانی رکھو، اور اللہ کے پیغمبر نے تو ہمیں نصیحت کی ہے کہ الدین والنصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے، تو یہ تو بدخواہی کی انتہا ہے کہ ہم الزام لگائیں، سنی سنائی باتیں بیان کرنا شروع کر دیں، بغیر تحقیق کیے جو کچھ ہمیں بتایا جائے اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیں، گالیاں دیں، ہماری زبان پر دشنام ہو۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد جب لوگ کہتے ہیں کہ اس قوم کو برتری حاصل ہونی چاہیے تو ان کی عقل پر بھی ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ کیا اس اخلاق کے ساتھ برتری حاصل ہوا کرتی ہے؟ اس تہذیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا کی باغ کسی قوم کے ہاتھ میں دیا کرتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں توجہ دلاتی ہیں کہ ہمیں بات کرتے وقت، تبصرہ کرتے وقت، رائے قائم کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب، یہ تو ہو گیا ایک بلیک اینڈ وائٹ معاملہ ہے، جب علم نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی استدلال نہیں ہے تو آپ زبان نہیں کھول سکتے۔ ایک گرے ایریا ہے، اور وہ گرے ایریا ہم نے دیکھا مذہبی لوگوں کے ہاں زیادہ تر زیر بحث رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جی یہ جو آج کل نئے نئے دین کے اسکالرز آئے ہیں اور یہ دین کے بارے میں باتیں بیان کرتے ہیں، بالکل منفرد آراء بعض معاملات میں دیتے ہیں، تو اس کی وجہ جو ہے وہ عوام میں پاپولر ہونا ہے، عوام میں پذیرائی ہے۔ اب اس میں ایک استدلال بھی پیش کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ بھئی اگر وہ وہی بات بیان کریں جو سب بیان کر رہے ہیں تو پذیرائی نہیں ہوگی۔ تو اب یہاں ہوئی تو ہے بدگمانی، لیکن ایک استدلال بھی ساتھ پیش کیا گیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اس طرح کی چیزوں پر کوئی تبصرہ کرنے کو طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اس میں بھی وہی جذبہ اور وہی رجحان کار فرما ہے کہ لوگوں کے بارے میں آپ بے سوچے سمجھے بری رائے قائم کرتے ہیں اور ان کی نیت پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں ایک دوسرے زاویے سے اس پر تبصرہ کرتا ہوں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ بات بالعموم کہی جاتی ہے، اگر آپ غور کر کے دیکھیں بڑے باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں، یعنی وہ بات کہہ سکتے ہیں، بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ وہ اگر روایتی علم کو اپنے طریقے سے پیش کریں اور روایتی علم کے استدلال کو واضح کریں تو جو اس وقت
کی مذہبیت ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے وہ سب کچھ کہہ دیں گے، کیا اس کے نتیجے میں ان کو مقبولیت حاصل نہیں ہوگی؟ اس وقت تو گالیاں پڑتی ہیں، ایک پروپیگنڈے کی فضا ہے جس میں جینا پڑتا ہے، اس میں تو بعض اوقات جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ بہت اچھا نقطہ ہے۔ تو اس وجہ سے اس طرح سوچنے کی بجائے ہمارے مذہبی لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے یہ احباب ہیں، اسی امت کے افراد ہیں، اگر کسی معاملے میں ان سے کوئی اختلاف ہے تو وہ اختلاف سلیقے سے کیا جائے، ملاقاتیں کی جائیں، بات کی جائے، اپنی بات ان کے سامنے رکھی جائے۔ میں بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ بعض لوگ اہلیت میں بہت کمی کے ساتھ میدان میں آ جاتے ہیں، انہوں نے کوئی اچھا پس منظر نہیں اپنا تخلیق کیا ہوتا، علوم فنون میں بھی وہ درک نہیں ہوتا ان کو، اور بعض اوقات آ کے بڑی بڑی باتیں کر ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو توجہ دلانا، ان کو ذمہ داری کا احساس دلانا، یہ علماء کا بھی کام ہے اور ہر مسلمان کا کام ہے جس کو بھی اس کا شعور ہو۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ انسانیت کی سطح پر بھی ہر شخص کو یہ توجہ دلانی چاہیے کہ وہ کسی موضوع پر زبان کھولتا ہے تو اس کے لیے تیاری کر لے، اس کو اچھی طرح سمجھ لے، اس کا کوئی پس منظر ہونا چاہیے، اس علم سے واقفیت ہونی چاہیے۔ جس طرح کہ کسی آدمی کو لوگوں کی صحت کے بارے میں گفتگو کرنی ہے تو اسے سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی چاہیے، اس سے بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دین تو اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے۔ تو یہ اپنی جگہ بڑی نصیحت کی باتیں ہیں، لیکن یہ کرنی کیسے ہیں؟ کیا یہ اس طریقے سے ہوں گی کہ آپ لوگوں کی نیت پر حملہ آور ہو جائے؟ نہیں، آپ شائستگی اور تہذیب کے ساتھ لوگوں سے ملیں، بات کریں اور پھر تنقید کر کے اس طرح غلطی واضح کریں کہ دوسرے آدمی کے لیے کوئی فساد پھیلانا ممکن نہ رہے۔ بہت اہم بات۔ اچھا، اس میں غم صاحب ایک اور نقطہ ہے، وہ بس اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا نقطہ نظر کا، طریقہ کار کا، استدلال کا کسی سے اختلاف ہے، لیکن ہم اس کو ایسے بیان نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اگر کوئی ایولسٹک پاور، کوئی شیطانی طاقت، کوئی ایسی منفی تحریک بھی اسی نقطہ نظر کو کسی دوسرے زاویے سے پیش کر رہی ہے تو مماثلت تلاش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ بات بھی وہی آدمی کر رہا ہے، وہ دیکھو وہ بھی یہی بات کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ دونوں ایک ہیں۔ حالانکہ دیانت اور حقیقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس چیز کا فرق کر کے بیان کریں کہ وہ بھی یہی بات کر رہا ہے شاید نتیجے کے اعتبار سے جو یہ بات کر رہا ہے، لیکن یہ کہیں اور سے بات کر رہا ہے اور وہ کہیں اور سے بات کر رہا ہے، کیونکہ جیسی آپ یہ بتائیں گے تو پھر جو لوگوں میں اس کے بارے میں منفی جذبات ہیں، توحش کا جذبہ ہے، اس کے خلاف رد عمل ہے، وہ چینلائز ہو کے ایک جگہ پہ چلا جائے گا، لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہم سب عام طور پہ۔ جی، اسی لیے بار بار نصیحت کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کسی پر آپ نے تنقید کرنی ہے تو اس کے کچھ لازمی شرائط ہیں۔ پہلے آپ بہت اچھے طریقے سے بیان کریں کہ دوسرے کا موقف کیا ہے، اس کا استدلال واضح کریں۔ جب اس استدلال کو آپ واضح کر کے وہ موقف بیان کر لیں تو پھر اس کے بعد تنقید کریں۔ اور اگر آپ نے تنقید نہیں کرنی اس طریقے سے، محض ایک دوسری رائے بیان کرنی ہے تو بہت سادگی سے یہ بیان کریں کہ ایک رائے نقطہ نظر یہ ہے، میرا نقطہ نظر یہ ہے، پھر اپنے دلائل کی وضاحت کر دیں، لوگ خود تقابل کر لیں گے۔ لیکن بغیر سوچے سمجھے تبصرے کرنا یا کسی چیز کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنا یا بہت سی چیزیں دائیں بائیں کی ملا کے اس کا موقف بنا دینا، اس کا موقف صحیح طریقے سے بیان نہ کرنا، یہ سب چیزیں بڑے گناہوں میں سے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک آخری سوال خان صاحب اس موضوع سے متعلق، ایک عملی افادیت کے لحاظ سے سوال، جس وقت ہمارے دانشور، علماء، فقہا یا فلاسفہ یا وہ لوگ جن کے ذمہ تعلیم اور تربیت ہے وہ یہ کام کرتے ہیں تو اس سے خود ان کے کاز کو کتنا نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ عوام بہر کیف یہ بات محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو جہاں تہاں سے بات سنی، کان میں پڑی اور اس کے بعد ایک فتویٰ صادر کر دیا، الزامات کا ایک بوچھاڑ ہے اور اس کے بعد لوگوں کو لیبل کر دیا، تو اس کے نتیجے میں جو آپ دین بھی بتا رہے ہیں، جو حکمت اور دانش بھی بیان کر رہے ہیں، اس کی اہمیت بھی ان کی نظر میں کم ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، خاص طور پر موجودہ زمانے میں، جبکہ لوگ اب بہت چیزوں کو دیکھنے لگ گئے ہیں، براہ راست رسائی ہے ان کی، بہت سی چیزیں گویا ان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، وہ ان کی تحقیق کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں کسی کی نسبت سے کوئی غلط بات کرنا، کسی کا موقف توڑ مروڑ کر بیان کرنا، کسی کی بات کو کوئی اپنی صورت دے دینا، اس میں تحریف کر دینا، یہ چیزیں چلنے کی نہیں ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تھوڑے عرصے کے بعد آدمی اپنا وقار خراب کرتا اور اپنی عزت کھو دیتا۔ کس قدر اہمیت ہے دین میں اس بات کی کہ ہم بدگمانیاں لوگوں کے بارے میں دلوں میں پیدا کریں اور پھر اس کو زبان تک لے آئیں۔ اللہ کی بارگاہ میں سب کی پرسش ہوگی۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو، کچھ روایات میرے سامنے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، انہیں مشکل میں نہ ڈالو، اور انہیں اطمینان دلاؤ، ان کو بھگاؤ نہیں۔ ہم صاحب نے اپنی کتاب علم النبی میں اس حدیث کی توضیح بھی کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں،
مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے دین کو اس طرح مشکل بنا کر پیش نہ کرو کہ وہ اس سے گریز و فرار کے راستے تلاش کرنے لگیں. یہ اس لیے فرمایا کہ ایک ہی چیز بعض اعتبار سے سہل اور بعض اعتبار سے مشکل ہوتے ہیں. چنانچہ دعوت کی ابتدا میں اگر اس کے وہی پہلو نمایاں کیے جائیں جو بیگانہ سے بیگانہ لوگوں کے اندر بھی دل آویزی کا بہت کچھ سامان رکھتے ہیں، تو بعد میں توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے طبائع سے بظاہر ناموافق چیزوں کو بھی بتدریج قبول کر لیں گے. غام صاحب، اگر مسلمانوں کی موجودہ مذہبیت اور دعوت کی منہاج میں کسی ایک غلطی کی نشاندہی کی جائے تو وہ یہی ہوگی کہ ایک آدمی جس نے ابھی مثلا اسلام کو اپنے شعور، اپنے اعماق میں قبول ہی نہیں کیا، آپ اس کو اتنے مشکل فقہی مسائل میں مواخذے کی جگہ پہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ پھر وہ پورے دین سے متوحش ہو جاتا ہے. اس میں جو چیز ملحوظ نہیں رکھی جاتی وہ ترتیب ہے. یعنی جو پیغمبروں نے ہمیشہ ملحوظ رکھی ہے، وہ جب بھی دعوت دیتے ہیں تو وہ پہلے بنیادی چیزیں بتاتے ہیں، یعنی وہ ایمانیات کی چیزیں کیا ہیں. آج کے مسلمانوں کو اگر آپ دیکھیں تو ہمیں عورتوں کو، مردوں کو کہاں سے دین کی دعوت دینی چاہیے؟ پہلے اللہ کی سچی معرفت پیدا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ محض ایک تصور نہیں ہے، ایک ہستی ہے، وہ ہمارا خالق ہے اور وہ حی و قیوم ہستی ہے. اس کے ساتھ جب تک زندہ تعلق پیدا نہیں ہوگا، مذہب کہاں سے آ جائے گا؟ پھر تو وہ محض کلچر ہوگا اور روایت کے تحت ہم بعض چیزوں کو مان رہے ہوں گے یا بعض مراسم ادا کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت، اللہ تعالیٰ کی توحید کا صحیح تصور، اور اس کے بعد ضروری اعمال بتائے جائیں، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، یا اخلاقی لحاظ سے جن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے وہ چیزیں مقدم کر کے بتائیں. جب وہ چیزیں راسخ ہو جائیں گی اور لوگ اس کو سمجھ لیں گے اور برے بھلے حالات میں بھی وہ اپنی نماز کا اہتمام کریں گے، روزے کا اہتمام کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر قائم رہنے کی دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق سچا ہوگا، اس کے بعد آداب کی چیزیں، اس طرح کی بہت سی چیزیں وہ خود بخود سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں عام طور پر ابتدا ہی ان چیزوں سے کی جاتی ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک توحش، ایک وحشت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر لوگ دین کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور اسی کے ساتھ ایک منسلک بات یہ بھی ہے کہ نیکی، تذکیر، یاد دہانی کی بات اس وقت کرنی چاہیے جس وقت فضا موضوع ہو، زمین ہموار ہو، لوگ سننے پر آمادہ ہوں. قرآن مجید نے خود بتایا فذکر ان نفعت الذکریٰ، اس وقت یاد دہانی اور تذکیر کی بات کرو جس وقت فائدہ دیتی ہو. ہمارے یہاں اس کی بڑی کمی ہے کہ ہر وقت ہی لٹ لے کے آدمی لوگوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے. غامدی صاحب کے ساتھ رمضان میں نشریات کا خصوصی سلسلہ جاری ہے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ.